الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری کا تو نے دیا در سے آدمی کو کہ غلام نا کا پر ہے تو امام چل رہا ہے کہ غلام نا کا پر ہے تو امام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے بعد از حمد و ثنا قابل صد تعظیم جمیع حضرات اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ جس مالک کائنات نے آج کے اس بابرکت دن میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی ایک آیہ مبارکہ مطہرہ منورہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے رب نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ اور رحمان کے وہ بندے یمشون علی الارض جب وہ زمین پر چلتے ہیں ہوناً بڑی آہستگی کے ساتھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر انہیں سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور پھر ان کا مقام
آیے مبارکہ میں اپنے برگزیدہ بندوں کی، محبوب ترین بندوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ کائنات کے رب نے فرمایا عباد الرحمن، اللہ کے نیکوکار بندے، برگزیدہ بندے، محبوب بندے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے رب کا ایک نام رحمان بھی ہے، اور یہ کائنات کے رب کے ذاتی نام کے علاوہ ہے، یعنی صفاتی نام ہے۔ تو رب کا ذاتی نام وہ اللہ ہے، تو پتہ چلا کہ صفاتی ناموں میں سب سے اعلیٰ نام کائنات کے رب کا جو ہے وہ الرحمن ہے۔ باقی سب صفاتی ناموں سے جو فوقیت رب کے صفاتی نام میں سے جس کو حاصل ہے وہ الرحمن ہے۔ احباب زیوا کا، اور پھر دیکھیں نا تفاسیر کے اندر بھی فرمایا کہ الرحیم فی الدنیا والرحمن فی الآخرہ، یعنی دنیا کے اندر اللہ رحیم ہے، دنیا میں اللہ رحیم ہے، اور آخرت میں رحمان ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے کافر ہیں، رب کو ماننے والے بھی ہیں، رب کا انکار کرنے والے بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن کائنات کا رب برابر انداز کے ساتھ ہر ایک کو رزق دیے ہوئے ہوتا ہے، سب پہ کرم فرماتا ہے، سب پہ رحمت فرماتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر کائنات کا رب یہ کیا ہے؟ رحیم ہے، اور آخرت میں رحمان ہے، اور رحمان بھی مسلمانوں کے لیے ہوگا، نیکوکاروں کے لیے ہوگا، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ تو احباب زیباکار، کائنات کا رب حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو رحمان ہوگا وہ صرف اور صرف توحید کے مت والوں کا، توحید کے اقرار کرنے والوں کا ہوگا۔ احباب اب دیکھیں رب نے فرمایا عباد الرحمن، او بھائی رحمان کے نیکوکار بندے، رحمان کے محبوب بندے، رحمان کے مقبول بندے، رحمان کے فرما بردار بندے۔ احباب زیوکار، ہم عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال، تیرے نیکوکار بندوں کی نشانی کیا ہے؟ تیرے فرما بردار بندوں کی نشانی کیا ہے؟ کون سے وہ محبوب ترین لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ کائنات کا رب قرآن میں ہی اعلان فرماتا ہے، فرمایا دنیا والو یمشون علی الارض ہونا، فرمایا سب سے پہلے میرے محبوب ترین بندوں کی نشانی یہ ہے، میرے فرما بردار بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ہاں رب کی محبت میں چلتے ہیں، تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، غرور ان کے اندر نہیں ہوتا، آہستگی کے عالم میں رب کی زمین پر وہ چلتے ہیں، زور کے ساتھ نہیں، اکڑ اکڑ کے ساتھ نہیں۔ اب مشکاۃ شریف کی یہ روایت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام، اب آپ کا زمانہ ہے حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام کا، کام آپ کے دروازے پہ آ گئی، بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بارگاہ میں ساری کام اکٹھی ہو گئی، یا نبی اللہ، رب کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رب کے حضور توبہ استغفار کریں، دعا کریں تاکہ کائنات کا رب بارش عطا فرمائے۔ احباب زیوکار، اللہ کے نبی داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام، آپ نے فرمایا اے میری کام کے لوگوں، چلو چلتے ہیں فلاں جگہ پہ، رب کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں،
دعا کرتے ہیں. جب دعا کریں گے تو کائنات کا رب ہماری دعا کو قبول فرما کر ہمیں رحمت والی بارش عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کام ساری کی ساری چل پڑی. اچانک حضرت داؤد علیہ السلام نے روک لیا اپنی کام کو. فرمایا خبردار اب اس سے آگے نہیں جانا. کام سراپا سوال بن گئی. بھائی ہم اس جگہ پہ گئے نہیں ہیں, دعا استغفار نہیں کی, تو رکنے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ واپس جانے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ بارش بھی نازل نہیں ہوئی ہے, توبہ استغفار بھی نہیں کیا ہے, دعا بھی نہیں کی ہے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے میری کام والو, میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا ہے راستے میں چیوٹیاں ہیں. وہ چیوٹی رب کی بارگاہ میں اس نے دعا کی ہے تو کائنات کے رب نے دعا کو قبول کر لیا ہے. اب ہمیں بارش مانگنے کی حاجت نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام آپ کی نگاہ کی طاقت یہ ہے کہ دور تک آپ چھوٹی سی چھوٹی چیوٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کی یہ طاقت ہے. اور پھر آپ کی سماعت کا عالم یہ ہے, اگر وہ رب کے حضور دعا کرتی ہے تو اللہ کے نبی داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام چیوٹی کی آواز میلوں دور بھی سن لیتے ہیں. بھائی یہ رب کے نبی ہے. اور جو بات میں کرنے والا تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام گویا کائنات کے رب نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا میرے نیکوکار بندے, میرے فرما بردار بندے وہ ہیں, ان کی پہلی نشانی یہ ہے زمین پر چلتے ہیں, چلتے چلتے ہاں اتنے آرام سے چلتے ہیں, اتنے پیار سے چلتے ہیں, اتنی عقیدت سے چلتے ہیں. ہاں اگر ان کے سامنے راستے میں چیوٹی بھی آئے تو اس چیوٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں. آرام کے ساتھ, احترام کے ساتھ, دوڑ کے ساتھ نہیں, چھلانگے لگاتے ہوئے نہیں, احترام کے ساتھ آسے پاسے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح کا خیال رکھتے ہوئے عاجز نما بن کے وہ چلتے ہیں. یہ رب کے محبوب بندوں کی پہلی نشانی ہے. احباب جی وقار اب اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت داؤد علیہ نبی نوالی سے دور سے کئی میلوں دور سے چیوٹی کو بھی دیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کی دعا بھی سن لیتے ہیں کہ وہ رب کے حضور دعا کیا کر رہی ہے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا مقام ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے. ہاں وہ امام صفی انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سارے نبیوں کا اپنا اپنا مقام ہے, سارے نبیوں کی اپنی اپنی شان ہے, لیکن کائنات کے رب نے ہم میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا, عظمتوں سے نوازا. حسن یوسف دم عیسیت پیسہ داری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری. سارے نبیوں کے اپنے
کام ہے بھائی، کیونکہ امام ہے نا، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ احباب جیوا کا تو میں عرض کیے کر رہا تھا، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ رب نے چیونٹی ہے نا، وہ دعا کرتی ہے رب سے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور داؤد کو بھی اپنی کام سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، رب نے چیوٹی کی سن لی ہے اور اب رحمت والی بارش ہو کے رہے گی، نازل ہوگی۔ احباب جی تو پتہ یہ چلا کہ رب نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ احباب جی کا ایک بادشاہ ہے اور وہ بڑا لطیف مزاج بادشاہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے۔ اب سیر کے لیے وہ نکلا، برسات کا موسم ہے، سپ گوڑی ایک کیڑا ہے، اس کو دیکھ کے اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ اس کا کیا مقصد ہے، یہ تو بیکار پیدا ہوا ہے، مطلب نفرت کا اظہار کیا کہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ احباب جی وقار اب حقارت سے، نفرت سے اس بادشاہ نے اس کیڑے کو دیکھا تو رب کی مخلوق ہے نا، رب نے پیدا کی ہے، تو رب نے کے عذاب میں وہ گرفتار ہو گیا، رب کی پکڑ میں وہ بادشاہ آ گیا، اس بادشاہ کے پاؤں پر زخم ہو گیا اور سارا جسم زہر آلود ہو گیا۔ سب حکیموں کے پاس جاتا اپنے پیسے کے بل بوتے پہ، تو سب نے موت کا پیغام دے دیا۔ اب بڑا پریشان ہے، اب ایک رب کا برگزیدہ بندہ اللہ والا، بھائی پھر اس کی نشانی کیا، زمین پہ چلتے ہیں تو کیا عاجزی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آگے پیچھے نگاہوں کو رکھ کے دیکھ کے۔ اب آواز اس نے لگائی، بھائی کوئی مرض والا کہ رب کے اذن سے میں اس کے مرض کو درست کر دوں، ٹھیک کر دوں۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں تو بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا ہوں، چلو بھائی یہ حکیم اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، شاید رب ہمیں شفا عطا فرما دے۔ احباب جی وقار اب اس حکیم کو بلایا گیا، اس نے جب مرض کو دیکھا تو فرمایا اس کا میرے پاس علاج ہے، اس کا میرے پاس، فرمایا کہ برسات کے موسم میں ایک کیڑا نکلتا، اگر وہ کیڑا مجھے مل جائے نا تو پھر میں اس کا اس زخم کا اور اس زہر کا اور اس مرض کا علاج کر سکتا ہوں۔ اب بادشاہ تھا، اس نے سب وزیر، گورنر، نوکر چاکر سب لگا دیے اس کیڑے کو ڈھونڈنے کے لیے، بھائی کیڑا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب سارے کے سارے گئے، المختصر کہ ایک یتیم بچہ ہے، ان کو تو نہیں ملا، یتیم بچہ ہے، وہ کیڑا لے کے اس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب بادشاہ نے اس حکیم کو دیا، اب وہ یتیم، دیکھیں نا رب کی حکمت ہے کہ کائنات کا رب کہاں سے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے اور کس بہانے سے عطا فرماتا ہے۔ وہ یتیم بچہ، اب بادشاہ نے اسے تجوریاں دی، برکیں دی، جو کچھ اس کے پاس تھا اس بچے کو انعام دیا، فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اور زیادہ انعام عطا کروں گا۔ اس یتیم بچے کا بھی کام بن گیا، اس کی بھی بگڑی بن گئی۔ احباب اب حکیم نے کہا کہ اس کو جلایا جائے گا، اس کیڑے کو جلایا گیا، پھر اس کی جو خاک تھی وہ اس زخم پہ لگائی اور یہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس یتیم بچے کو بھی مالا مال کر دیا گیا اور پھر اس حکیم کو بھی مالا مال کر دیا گیا، بادشاہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ سارے گورنروں کو، سب وزیروں کو سامنے بٹھا کے پھر یہ درس دیا، فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا جس خواب کے عالم میں تھا کہ رب نے اس کیڑے کو بیکار پیدا کیا ہے، بھائی میں اب یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں یہ تو بڑا قابل ہے، یہ تو بڑے کام والا ہے، لہذا سن لو، صبر
سبق حاصل کر لو کہ رب نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ احباب زیبا کا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چیونٹی، اور رب نے فرمایا کہ میرے رحمان بندے، رحمان کے وہ محبوب بندے، رحمان کے وہ فرما بردار بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں تو چلتے ہوئے ان کیڑے مکوڑوں چیونٹیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ احباب زیبا کا اب دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ مکھی ہے نا، اور جب ایک ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے، کھانے کے دسترخوان پہ اس کے آ کے بیٹھی، بار بار اٹھاتا اور وہ اتنی زور کے ساتھ آتی اور یہ غصے میں آ گیا۔ پاس وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً کہا بادشاہ مکھی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، یہ صرف کھانے پہ آ کے بیٹھ ہی نہیں جاتی بلکہ اس کے اندر ہزاروں راز ہیں، ہزاروں راز ہیں۔ آپ اپنی طاقت کو دیکھو نا، قوت کو دیکھو، بڑے بڑے وزیر، بڑی بڑی فوجیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کی قوت، آپ کی طاقت اتنی نہیں کہ آپ ایک مکھی کو اپنے ارد گرد سے بھگا سکیں۔ اس لیے اس کے اندر ہزار حکمتیں ہیں، یہ آپ کے اگر دسترخوان پہ آتی ہے تو ہزار حکمتیں ہیں۔ تکبر، حقارت اور نفرت کی نظر سے اس کو نہ دیکھو۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ گندی جگہ پہ مکھی آتی ہے، اور پھر امام الانبیاء نے یہ بھی فرمایا نا کہ آپ فیہ شفاء و فیہ داء، اس مکھی میں مرض بھی ہے اور اس مکھی میں شفا بھی ہے۔ اب سب ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں نا، اس کو لے کے جائیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس میں شفا ہے، سب کہیں گے کہ گند ہی گند ہے، نری بیماری ہے۔ لیکن ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں نا، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کلمہ پڑھنے والا کہ بھائی اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے، اور یہ اتنی سمجھدار ہے کہ بیماری والا پر نیچے کھانے میں ڈبوتی ہے، چائے میں ڈبوتی ہے، دودھ میں ڈبوتی ہے، پانی میں ڈبوتی ہے، شفا والا پر اوپر ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے جو اپنے امتیوں کو درس دیا، فرمایا شفا والا پر بھی نیچے پانی میں لاؤ، دودھ میں لاؤ، کھانے کی اشیاء میں لاؤ، اور پھر اس کو باہر نکال دو، پھر اس میں شفا ہی شفا ہے۔ یہ امام الانبیاء نے ہمیں درس دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو امام الانبیاء کے امتیوں نے امام الانبیاء پہ اعتماد کیا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، رب کے نبی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی رب نے چیز پیدا کیا اور اس میں حکمت ہے، ہزاروں حکمت ہے۔ احباب زیبا کا اگر اس کے اندر بیماری ہے تو شفا بھی ہے، فی شفاء و فی داء، اگر اس کے اندر بیماری ہے تو شفا بھی اس میں کائنات کے رب نے رکھی ہے۔ احباب زیبا کا اور پھر دوسری نشانی رحمان کے بندوں کی، وفاداروں کی، محبوبوں کی، فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے سامنے جاہل آتا ہے تو سلام دے کر گزر جاتے ہیں، اس کے ساتھ تکرار نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، سلام دے کر گزر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس دنیا کے اندر اب زندہ تھے تو خط آیا، اور مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خط پڑھا نا، اور جب خط پڑھا تو فرمایا حضور اس میں تو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے لیے گالیاں لکھی ہوئی ہیں، سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو ظفر الدین بہاری پریشان، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ ان کو لے کے نا اندر تشریف لے گئے، اور ایک صندوق سی وہ کھولی اور اس میں اور خط بھی لکھے ہوئے تھے، اور آپ نے وہ خط نکالے اور دکھایا ان کو اور پڑھایا مولانا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کو۔ وہ اب خط
خط پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سید الاولیاء بھی لکھا ہوا تھا، سید الانبیاء بھی لکھا ہوا تھا، سید العلماء بھی لکھا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کو پڑھائیں مولانا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کو. فرمایا اگر کسی نے گالیاں لکھی ہیں تو یہ بھی تو کسی نے لکھا ہے نا. سید العلماء کسی نے لکھا، سید الاولیاء کسی نے لکھا، سید الاتقیاء کسی نے لکھا. فرمایا جو کچھ یہ کسی نے لکھا میں وہ نہیں ہوں عاجزی کے اعتبار سے. فرمایا میں وہ نہیں ہوں، لیکن جس نے گالیاں لکھی ہے میں وہ بھی تو نہیں ہوں نا. تو احباب ذی وقار، تو فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سامنے آتا ہے تو سلام دے کر گزر جاتے ہیں. اور پھر فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ رب کے نیکوکار بندے جو ہوتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اپنی ساری رات کو گزار دیتے ہیں. احباب ذی وقار، میں آخری بات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کر کے اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رب کے محبوب بندے وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث مبارکہ ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کار شیطان می کنت نامش ولی، وہ بھائی شیطان کی پیروکاری کرنے والا وہ نام کا ولی ہوتا ہے. گر ولی است لعنت بر ولی، جس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں حدیث نہیں ہے، اس پر رب کی پھٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے، وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا. احباب ذی وقار، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو رحمان کا نیکوکار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.